قریب 11:30 بجے ایک کال آیا۔ اپنی شناخت ظاہر کرنے کے بعد انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک مضمون مرتب ہونے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے 25 سال پہلے جب میں شہر میں بے روزگار تھا تو لگ بھگ 1.5 سال کی محنت اور دوڑ دھوپ کے بعد سعودیہ کا ویزا لگا۔ ویزا کے لیے جو اخراجات تھے میں نے وہ والدہ کے بچے کچے کچھ سونے کی بالیاں فروخت کر کے اور بقیہ رقم دوست و احباب سے قرضہ حاصل کر کے لے لیا۔ سعودیہ پہنچا تو چونکہ لیبر کلاس کا ویزا لگا تھا اور بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا تو کھجور کے باغ میں مزدوری کرنا پڑا۔ ایک طرف عرب کی سخت گرمی تو دوسری جانب سخت مزاج مالک کا غصہ اور ہر درمی۔ ایسے سخت حالات سے دوچار تھا کہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اور شہر کے پرسکون ماحول کو یاد کر کے سسک پڑتا، بلک پڑتا اور شہر لوٹنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگتا، مگر دوسرے ہی لمحے یاد آتا کہ ماں کی بالیاں بیچ کر آیا ہوں، قرضہ لیا ہوں، اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنا ہے۔ اگر میں گھر میں اپنی پریشانیاں لے کر بیٹھ جاؤں گا تو گھر میں ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، تو میں گھر میں فون کر کے جھوٹا دلاسا دیتا رہتا کہ ٹھیک ہوں، اچھا ہوں۔ پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ ایک مزدور کی کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے۔ اپنی ذاتی اخراجات، گھر کے اخراجات اور پھر قرضے کی ادائیگی، 3 سال کا عرصہ اسی تکلیف میں گزار دیا۔ گھر سے بلاوا آ رہا تھا اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ ہمارے شہر کے سماج سے آپ تو واقف ہیں، سعودیہ سے لوٹنے کا مطلب رشتہ دار، دوست و احباب کو تحفے و تحائف کا لے جانا۔ میں نے پھر قرضہ کیا اور اس بات شہر میں نہیں بلکہ سعودیہ میں۔ شہر پہنچا، گھر والے خوش تھے، میں شہر کا ماحول ملنے کی وجہ سے خوش تھا، مگر میری اندر کی دنیا برباد ہو چکی تھی، بے سکون تھی۔ مجھے لوٹ کر ایک بار پھر اسی ظلمت قدے میں قدم رکھنا تھا۔ شہر میں اگر چھٹیوں سے زیادہ رہنے کا سوچیں، لوگ پوچھ کر ہی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ شہر کے اس ماحول سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ روزگاری کا دوسرا وقفہ بھی 3 سال کا تھا۔ مزدور جب پرانا ہو تو مالک کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اس دوران مالک کا غصہ کم ہوا مگر تنخواہ میں اضافہ نہیں، اور ادھر سے گھر والوں کی، دوست و احباب اور رشتہ داروں کی فرمائشیں بڑھنے لگی، شادی کے لیے زور بڑھنے لگا، مگر ادھر میرا حال وہی تھا جو پہلے تھا۔ پھر وہی روٹین، قرضے سے تحفے خریدنا، شادی کے لیے قرضہ۔ جیسے جیسے ایام گزرتے گئے، شادی ہوئی، قرضہ کے ساتھ اخراجات بڑھ گئے اور آج پورے 25 سال ہوئے ہیں یہی روٹین ہے۔ بیرون روزگاری میں پوری جوانی کھپا دی، ایک آشیانہ اپنے لیے بنانے کی دور کی بات، ابھی تک قرضے کا بار نہیں اترا، بلکہ بچوں کی پڑھائی، ان کے بہترین مستقبل کے لیے اب اس عمر میں بھی مجھے واپس لوٹ کے جانا ہے۔ ناظرین، ایک درد بھری کہانی کا یہ سلسلہ مدھم سی آواز اللہ حافظ کے ساتھ ختم اس بات پر ہوا کہ ایڈیٹر صاحب، یہ میرے اکیلے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ بیرون ملک میں جو بھی لوگ مزدوری کیا کرتے ہیں، علاوہ ان لوگوں کے جو بہترین جاب میں ہیں، سب کی یہی کہانی ہے۔ جو گھر سے دور ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں، کبھی باغوں میں سوتے ہیں، کبھی چھپ چھپ کے روتے ہیں، گھروں کو یاد کرتے ہیں تو پھر فریاد کرتے ہیں، مگر جو بے سہارا ہوں، گھروں سے بے کنارہ ہوں، انہیں گھر کون دیتا ہے، یہ خطرہ کون لیتا ہے؟ بڑی مشکل سے ایک کمرہ جہاں کوئی نہ ہو رہتا، نہ گھر سے پار ملتا ہے، بہت بیکار ملتا ہے۔ تو پھر 2-3 ہم جیسے ملا لیتے ہیں سب پیسے اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ مل جل کر ہی رہتے ہیں۔ کوئی کھانا بنائے گا، کوئی جھاڑو لگائے گا، کوئی دھوئے گا سب کپڑے، تو رہ لیں گے بڑے سکھ سے۔ مگر گرمی بھری راتیں، تپش آلود سوغاتیں، اور اوپر سے عجب کمرہ، گھٹن اور حبس کا پہرا۔ تھکن سے چور ہوتے ہیں، سکون سے دور ہوتے ہیں، بہت جی چاہتا ہے تب کہ ماں کو بھیج دے یا رب۔ ماں کو بھیج دے یا رب۔